بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ اگلے دن بازار گیا تو ایک خواجہ سرا نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر اپنے بچوں کا صدقہ دے جاؤ۔ تو میں نے بے اختیار ہو کے اپنے پرس سے کچھ نوٹ نکال کر اس کو پکڑا دیے۔ ایک لمحے کے لیے ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ان تیسری جنس والوں کی بھی کیا زندگی ہے، انتہائی کربناک۔ ان کے والدین پر کیا بیتتی ہوگی جب وہ معاشرے کے مذاق اور تمسخر کا نشانہ بنتے ہوں گے، ان بچوں کو دنیا سے چھپاتے ہوں گے۔ مگر کب تک؟ سننے میں آیا ہے کہ تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو گرو لے جاتے ہیں اور پھر ایک کربناک غلامی کی زندگی ہوتی ہے۔ ان کو انسان ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں سمجھا جاتا۔ کبھی ان سے خوشی کے موقع پر رقص کروایا جاتا ہے، اب ان سے سڑکوں پر بھیک منگوائی جاتی ہے۔ ان کی کمائی کا بیشتر حصہ گرو کے پاس لایا جاتا ہے۔ انسان پر انسان کی حاکمیت کی بدترین صورت ہے۔ ان کے لیے خود کو زندہ رکھنے کی خاطر سخت جد و جہد کرنا پڑتی ہے، کیونکہ یہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیا کا حصہ نہیں ہوتے۔ ویسے اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو عقل و شعور یا جسمانی صلاحیتوں کے لحاظ سے یہ دوسرے انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ان کو تعلیم و تربیت دی جائے یا کوئی ہنر سکھایا جائے تو یہ رزق حلال کما کر اپنی زندگی اچھے انداز سے گزار سکتے ہیں، کسی سٹور، فیکٹری یا ادارے میں کام کر سکتے ہیں۔ ان خواجہ سراؤں کو انسانیت کے ناطے معاشرے میں باعزت روزگار کمانے کے مواقع ملنے چاہیے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت پر بنتی ہے کہ وہ ایسے افراد کے لیے ملازمتیں اور روزگار کے مواقع فراہم کریں۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی حکومت نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کے لیے بھی ایک خواجہ سرا کو مقرر کیا ہوا ہے۔ جن سنہری جالیوں کے اندر کوئی نہیں جا سکتا، وہاں اس کی رسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کسی اصول کے تحت بنائی ہے، یہاں ہر مرحلہ ایک امتحان ہے۔ کسی کو عطا کر کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو محروم رکھ کر آزمایا جاتا ہے۔ امتحان یہی ہے کہ حکم الہی کے آگے سر جھکاتے ہو یا نہیں۔ جب انسان اپنا فرض پورا نہیں کرتا تو پھر شیطان سے ہار جاتا ہے۔ جب نیکی کی قوتیں غفلت میں پڑتی رہتی ہیں تو روئے زمین پر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ فی الوقت یہی فساد ٹرانسجینڈر لا کی صورت میں برپا کر دیا گیا ہے۔ ہم جنس پرستی کی یہ غلیظ تحریک یورپ میں چلی تھی اور اب اس گندگی کو پوری دنیا پہ مسلط کیا جا رہا ہے، جس میں اول نشانہ سب سے پہلے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ 2018 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ٹرانسجینڈر لا پاس کیا، جس میں تیسری جنس کے حقوق کے نام پر دھوکہ دے کر ہم جنس پرستی کی راہ ہموار کی گئی۔ اس وقت جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے اس کی مخالفت میں آواز اٹھائی، کیونکہ آئین پاکستان کی روح سے کوئی ایسا بل جو قرآن و سنت کے احکامات کے متضاد ہو اسے پاس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پی ٹی آئی کے منسٹر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے کھل کر اس قانون کی حمایت کی اور سینیٹر مشتاق احمد خان کا یہ مطالبہ بھی رد کر دیا کہ میڈیکل بورڈ جنس کا تعین کرے گا۔ ٹرانسجینڈر سے مراد صرف ایسے لوگ ہیں جو میڈیکل کی بنیاد پر نہیں بلکہ خواہش کی بنیاد پر اپنے جنس تبدیل کرتے ہیں یا خود اپنی جنس کو اصل کی بجائے کچھ اور ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا جو پیدائشی نقص رکھتے ہیں، یعنی انٹرسیکس یا خواجہ سرا کہا جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ مغربی آقاؤں کے کہنے پر اس قانون کو ظاہر کچھ اور کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی اصلیت انتہائی خوفناک ہے۔ اس ٹرانسجینڈر لا کے پاس ہونے کے بعد کوئی مرد اگر نادرا کے آفس میں جا کر کہہ دے کہ میں عورت ہوں تو نادرا کی طرف سے اس کی شناخت کارڈ پر اسے عورت لکھ دیا جائے گا۔ اب وہ آزاد ہوگا کہ وہ مرد ہو کر فیمیل واش روم میں چلا جائے یا خود کو عورت ظاہر کر کے کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے، جو ہم جنس پرستی کی قانون شکل ہوگی۔ اس ٹرانسجینڈر لا کی وجہ سے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی وفات کے بعد خود کو مرد کہہ دے تو وہ عدت کی پابندیوں سے چھوٹ جائے گی۔ اگر باپ کی وفات کے بعد بیٹی خود کو بیٹا ثابت کر دے تو وارث مجبور ہوں گے کہ اسے ایک کی بجائے 2 حصے وراثت میں دیں۔ اس طرح ٹرانسجینڈر لا کی زد ہمارے نکاح کے نظام پر، وراثت کے نظام پر، تمدد کے نظام پر پڑتی ہے اور خاندان کے ادارے
پر بھی قوم میں اس قانون کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں ایسی قوم کا ذکر آیا ہے جو اردن اور فلسطین کے درمیان ایک مقام صدوم پر آباد تھی، اور رب العالمین نے انہیں خوبصورتی اور خوشحالی دونوں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن بجائے اس کی یہ شکر گزار ہوتی اس نے نافرمانی اور اخلاقی گراوٹ میں گرنا پسند کیا۔ قرآن پاک میں ہمیں اس قوم کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو اور راز نہیں کرتے اور اپنے مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 28 تا 30۔ قوم لوط پہ عذاب آنے سے قبل بھی ان کو حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے کئی بار سمجھایا گیا تھا، لیکن کسی طرح یہ قوم نہ مانی، تو پھر اس قوم پر ایسا خوفناک عذاب آیا کہ پوری قوم کو زمین سمیت اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جایا گیا اور پھر الٹا کر کے نیچے گرایا گیا، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی۔ اب اس مقام پر بحر مردار یعنی کہ ڈیڈ سی ہے، جس میں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ یعنی ہم جنس پرنسی کی تنظیم، جس کی علامت قوس قزح کے رنگ ہیں، دراصل انسانیت کو بحرۂ مردار میں غرق کر دیتی ہے۔ ہم جنس پرستی ایسا جرم ہے جس کے اسلام میں سزا قتل ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ فاعل اور مفعول کو قتل کر دو۔ کہیں اتنا اضافہ ہے کہ خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ مجرم کو تلوار سے قتل کر دیا جائے اور اس کی لاش جلا دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ عمارت ان پر گرا دی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ تھا کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت پر سے ان کو سر کے بل پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ تفہیم قرآن سورۃ الاعراف۔ اس قوم کے بارے میں واقعات جاننے کے لیے سورۃ العنکبوت اور سورۃ اعراف کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ ٹرانسجنڈر لا نے صرف ہمارے گھر، خاندان اور عائلی قوانین کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، بلکہ عذاب الہی کو مزید دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پہلے ہی ملک سیلابوں اور عذابوں کی زد میں ہے۔ علماء کرام اور اساتذہ اور معاشرے کے باشعور طبقے کو اس کے خلاف زوردار آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ٹرانسجنڈر لا پتہ نہیں اس گورنمنٹ نے کیوں پاس کیا ہے اور اس قانون کو کیوں لاگو کیا جا رہا ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جو کہ ایک اسلامی ملک ہے اور شرعی ملک ہے، اور صرف اسلام کے نام پر یہ پاکستان بنا ہے، اور اس میں سب سے پہلے دنیا میں مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں، سب سے پہلے پاکستان میں یہ قانون لاگو کیا جا رہا ہے۔ اس کے اثرات بہت برے لاحق ہوں گے ہمارے معاشرے میں، ہماری وراثت میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے پورے ملک میں اس کے اثرات بہت برے مرتب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قانون سے اور اس جو چیز یہ ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے، اس سے بچائے اور اس کو ختم کیا جائے، اور ہم سب کو اس چیز کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اس قانون کو اور اس بل کو نامنظور کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کو اور سب اداروں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو خاتمہ ایمان پر ہو، تو زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔